اور جو ذکر میں شریک ہوتے ہیں وہ ملائکہ، اور دوسرا ذکر فرش پہ ہوا ہے، ذاکر جبریل ہے، اور شرکت ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھے محمد اور اس ذکر میں رسول اللہ بھی ہیں، علی بھی ہیں، حضرت زہرا بھی ہیں، اور مولا حسن علیہ السلام بھی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ سنت الہی بھی ادا کر رہے ہیں، سنت رسول بھی ہے، اور سنت اہل بیت بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی ہے، ایک اشارہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ رسول اللہ کا عمل، سب سے بہترین عمل ہے رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے۔ تو سارے مسلمان مل کر ایک سیرت کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح رسول کرتے ہیں یہ مسلمان دیکھتے ہیں اور وہ سنت ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ سنی کہلاتے ہیں۔ تو ہم سنی اس لیے ہیں کہ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کسی کے لیے لقب، سنی وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے، وہ ہے سنی، وہ ہے اہل سنت۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے رسول اللہ کی ذات اور اس کا عمل۔ یہ ایک واضح ہدایت ہے خدا کی طرف سے۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کی ذات اور ان کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہوا۔ جب یہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ رکھا ہے عمل کے لیے، تو دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک نمونہ نہیں 73 نمونے بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ بالکل میں شارٹ کروں گا، ایک سمجھیں کوئی تلخیص ہوتی ہے نا، خلاصہ ہوتا ہے، وہ میں اپنی گزارشات کا صرف خلاصہ عرض کروں گا، کیونکہ میں نے بہت انتظار کروایا، آپ کو زحمت دی ہے، معذرت بھی چاہتا ہوں، کسی اور مذہبی پروگرام میں مصروف تھا میں، تو میں ایک خلاصہ عرض کروں گا، اور یہ ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیو ہے، کبھی پھر بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو بہترین نمونہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت، بہترین نمونہ۔ تو لوگوں نے بنا لیے ایک نہیں، رسول اللہ کا نمونہ ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے واجب رکھا، جو ہمارے لیے سنت رکھی، ہمارے لیے جو تاکید رکھی، ہمارے لیے جو ہدایت رکھی، وہ ایک ہی سیرت رکھی۔ ہم نے دیکھا دنیا میں گھوم پھر کر کہ ہمیں کتنے نظر آ گئے نمونے، 77 نمونے نظر آ گئے، اور حدیث پاک بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو میرے بعد 73 نمونے نظر آئیں گے، ایک نمونہ ہوگا قابل عمل۔ قابل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ والا، رسول اللہ والا۔ تو آپ کو نظر آئے گی، ریش مبارک بھی آپ کو نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں، صلوات۔ بھائی کسی سے پوچھیں تو کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو آپ کو صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو آپ کو نظر آئے گا نا کہ یہ ریش مبارک بھی ہے، اور پھر امامہ بھی ہے، رسول اللہ سر پہ امامہ رکھتے تھے، تو آپ کو بھی رنگ برنگی، صلوات پڑھیں، صلوات۔
تو آج کا نوجوان ادھر دیکھتا ہے، یہ بھی امامہ ہے، اس کا رنگ ہے سفید، یہ دوسرا ہے اس کا بلو ہے، اس کا ناسی ہے، اس کا ہرا ہے، کسی کا بلیک ہے، کسی کا کوئی اور رنگ ہے، یہ ایک نہیں 73 رنگ بن، لیکن جو قابل قبول ہے وہ ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا ہے، میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کہاں پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنایا ہے، لقد کان لکم، آپ کے لیے ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہے رسول اللہ کی پاک سیرت میں ایک میں۔ تو ہمیں تو بہت معتبر سیرتیں نظر آ گئیں، ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ معتبر میں نے سیرت عرض کیا ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ ایک سیرت ہے جو معتبر ترین ہو۔ دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ ایک ہے معتبر ہستی اور ایک ہے معتبر ترین۔ یعنی میں اگر عرض کروں کہ یہاں پہ ایک سید ہیں، ان کا فلاں نام ہے، آپ کہیں گے کیسے آدمی ہیں؟ کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، سائیں بھلوا سائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ چاہوں نہ چاہوں، صلوات پڑھے محمد و آل سائیں سید ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو دوسرے سید کہیں گے کہ بھئی ہم بھی تو ہیں نا، اور سائیں اور ہم برابر ہیں، صلوات پڑھے صلوات۔ کوئی اور بزرگ میں نام لوں گا، کہیں بھئی اب کس کو فالو کریں؟ کہیں بھئی وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ذاکر بھی ہے، فرمان شاہ وہ سید بھی ہیں، تو چلیں اس کا نام لے لیتے ہیں۔ ان کا کہ نہیں بھائی، وہ فرمان شاہ اور ہم میں کیا فرق، بلکہ کئی صورتوں میں فرمان شاہ سے تو ہم، صلوات پڑھے محمد و آل تو میں نے اپنا نام اس لیے شامل کریا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ کوئی بزرگ اٹھ کے کہے کہ کیا 73 میں ہم قابل اعتماد نہیں ہیں کیا؟ مورد اعتبار، ہم پہ اعتبار نہیں ہے کیا تمہارا؟ بھائی اعتبار تو آپ کے اوپر بھی ہے، لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے معتبر ترین ہے، جس پہ سب کا اعتبار ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو اب آپ کی توجہ ہو گئی، جی واقعاً رسول اللہ کی سیرت ہے، رسول اللہ کی صورت ہے، رسول اللہ کا کردار ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب یہ زمانہ رسول اللہ نے بھی دیکھا تھا، اور اس دنیا سے ظاہری طور پر رسول اللہ نے بھی برقع پہننا ہے، یہاں سے وصال، صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو رسول اللہ اگر برقع کر جائیں گے، یہاں سے وصال کر جائیں گے، تو ان کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے، یا آپ لیبر کالونی والے آپس میں کوئی میٹنگ کریں گے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کہیں گے بھائی ہماری مجال ہے، ہم کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، رسول اللہ مورد اعتماد ہیں۔ اب رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، تو رسول اللہ فرمائیں گے جب مجھے آپ نہیں پاؤ، میں تمہیں نظر نہیں آؤں نا، تو پھر دیکھنا میں کہہ گیا ہوں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد۔ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، حضور نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کا حصہ نہ ہو، جو رسول اللہ کی زبانی نہ ہو۔
ہو اللہ کا کلام لیکن کلام اللہ میں شامل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر تم نہیں ہوتے تو یہ افلاق میں خلق نہیں کرتا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، پھر رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، جب میرا نور نظر نہیں آئے تو کسی اور سے پوچھنا نہیں۔ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نور کہاں ہے، کس قسم کا ہے، کہاں سے صادر ہوتا ہے، چھوٹا نور ہے بڑا، بھائی نور بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا ہے، نور سب ایک ہیں، حدیث ہے اولنا محمد۔ اور پھر فرمائے گئے کہ یہ جو نور ہے ان کا نور میرا نور ہے، انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر فرمایا علی کا خون میرا خون ہے۔ ابھی اعتبار نہیں آیا گا دنیا کو، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا خون میرا خون ہے، اور جو علی کہیں گے وہی ہدایت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ دعا کرتے ہیں کہ الحق ما علی و علی ما الحق، اور پھر فرماتے ہیں اے میرے اللہ جس طرف علی جائیں حق کو وہیں پہ موڑ دے۔ اب ہدایت کہاں ہے؟ جہاں پہ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ دو نور نہیں ہے، ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور ہے، من نور واحد انا و علی من نور، یہ واحد تو آپ سمجھتے ہیں نا، واحد یعنی ایک، واحد یعنی ایک ہے، یہ ایک ہے، انا و علی من نور واحد، ایک ہے۔ اب جب رسول اللہ نظر نہیں آئے تو نظر آپ کو آئے نہ آئے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہی نور ہے، یہ وہی نور ہے۔ اور دنیا نے بھی دیکھا، دشمن نے بھی دیکھا، دوست نے بھی دیکھا۔ ایک روایت عرض کروں گا، آپ بھی ماننے لگیں گے، بلکہ آپ تو ماننے والے ہیں، کوئی اور بھی ماننے لگے گا کہ جب ہجرت کی شب ہوئی، آپ کو یاد آ گئی نا وہ روایت، تو مارنے والے دیوار کے باہر تھے، اور کیا لکھا شبلی نعمانی نے، ہے نعمانی، صلوات پڑھیں صلوات۔ بھائی میں نے تو اس لیے نام لیا کہ ہم نے گریجویشن میں ان کی 7 جلدیں پڑھ رکھی ہے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ انہوں نے لکھا جب ہجرت کی رات آئی تو جو کفار مکہ تھے وہ دیوار کے باہر کھڑے تھے، تلواریں نیام سے باہر تان کے کھڑے تھے، اور جب دیر ہوئی نا تو انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ذرا دیوار سے جھانک کے دیکھو ابھی سویا ہوا ہے یا اٹھا ہے۔ تو کیا کہتی ہے تاریخ، تو کیا کہتے ہیں تاریخ والے، تو کیا کہتے ہیں یہ مکے کے مشرکین، تو کیا کہتے ہیں مکے کے یہ کفار۔ جب کفار مانتے ہیں تو آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کفار کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب بھی جھانک کے دیکھتے ہیں وہی نورانی چادر ہے، وہی قد کاٹھ نظر آ رہا ہے، اور جو نور وہاں سے آسمان کی طرف نظر آ رہا ہے وہ تو شروع سے جب سوئے ہیں وہی نور نظر آتا ہے، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اور وہ چلے گئے ہجرت کر کے، یہ امانتوں کو دینے کے لیے وہاں پہ سوئے رہے، اور علی مولا نے فرمایا جیسی نیند میں نے ہجرت کی شب کی ہے کبھی نہیں کی ہے۔ یہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ نور ایک ہی ہے،
اسی لیے رسول اللہ نے یہ اعلان کیا، اہتمام اللہ نے کیا کہ جب یہ نور نہ ہو سامنے تو یہ اگر آپ کے آنکھوں سے چلا جائے تو آپ کے لیے سامنے علی مولا ہے۔ اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی باغ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ جا کے کوئی آپ آپس میں مشورہ کریں کہ ایک نور چلا جائے تو دوسرا مدینے میں ڈھونڈے نہیں، یہ نور خدا کی مخلوق ہے، آپ نہیں پیدا۔ صلوات پڑھیں محمد تو بس میں نے زحمات ختم کی، آپ سمجھ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 12 سیرتیں ایک ہی جیسی پیدا کی، وہی نور، وہی ان کی ہدایت، وہی ان کی امامت، وہی ان کی جو خدا کے لیے خدمات اور امت کے لیے ہدایت، وہ وہی ہے جو رسول اللہ کی تھی، وہ ان کی تھی۔ میں ایک واقعہ عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو ختم۔ ایک واقعہ، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک بندہ ہے جو مسلمان ہوا، بالکل شارٹ کر رہا ہوں، مسلمان ہوا اور کچھ عرصے بعد وہ مدینے میں آیا، آ کے وہاں بتایا کہ میں مسلمان ہوا تھا، یہاں پہ آیا تھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی، رسول اللہ نے مجھے ہدایت کی کہ اب جاؤ اپنے گاؤں میں جا کے تبلیغ کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ آغا، قبلہ، مولا، رسول اللہ، میں تو جا کے کرتا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ ایک سادے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو حضرت زہرا کی دعا ملے گی، مولا حسین کی رضا ملے گی، آپ یہاں امام سجاد کی سنت ادا کر رہے ہیں، بی بی زینب کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ ملنے کے آثر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو اس بندے نے بھی ایسے ہی سادہ سا تھا بندہ میرے جیسا، اس نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو وہ کہہ رہا تھا مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جاؤ تبلیغ کرو، اور جب واپس آؤ گے نا تو مسلمان ہو چکے ہوں گے لوگ، تو میں انعام میں آپ کو 100 سرخ اونٹ دوں گا انعام۔ تو اب رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو برگا فرما گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کی جگہ کوئی تو ہوگا، یہ میں بات اس سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو بٹھاتے ہیں کسی کے سامنے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو جا کے بیٹھے اور مطالبہ کیا کہ یہی جگہ تھی، رسول اللہ نے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 100 سرخ اونٹ، جو سرخ اونٹ جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے، سب سے مہنگے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو پوچھا جاتا ہے کہ کون سے اونٹ، کیا سرخ اونٹ، تو وہ مجھے کوئی دے، میں تو اس آسرے میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ تو اب رہے نہیں ہیں، تو اب آپ کا مطالبہ بھی، تو بیچارہ مایوس ہو کے جانے لگا۔ تو مسجد میں کوئی اور فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آؤ میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، رسول اللہ کے ایک اور دروازہ بھی ہے، وہاں جا کے سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کوئی وارث ہوگا، کوئی والی ہوگا، کوئی امانتوں کو واپس کرنے والا ہوگا۔ ہم نے سنا تھا کہ مکے میں جب ہجرت کی شب سے صبح ہوئی تھی تو وہ جو امانتیں تھیں وہ علی مولا نے واپس کی تھی، چلتے ہیں علی مولا کی بارگاہ میں، یہ رسول اللہ والی امانت ہے، کوئی تو دے گا۔ تو آ کے سوال کیا، علی مولا نے کہا اپنے فرزند سے، حسن بیٹا جاؤ اس کو 100 اونٹ دے دو۔ تو پتہ لگا کہ رسول اللہ کی امانتیں اگر کوئی واپس کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اگر نہیں ہے تو فکر کی بات نہیں ہے، یہ پورا گھرانہ موجود ہے۔
تو وہ ابھی بھی وہ ٹکری موجود ہے. خدا نے ہمیں بھی نصیب کیا ہے، اور آپ بھی علم کے سائے میں دعا کریں مولا آپ کو بھی یہ زیارت نصیب کریں. مسجد نبوی کا میں طرف بھی بتائے دیتا ہوں، جس طرف کو مسجد علی ہے، جس طرف مسجد غمامہ ہے، ایک اور مسجد بھی ہے، میں بس نام نہیں لیتا ہوں، آپ شاید ناراض ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل تو اس طرف یہ چھوٹی سی ٹکری ہے. اب وہاں پہ وہ ٹکری نہیں رہنے دی ہے، کیونکہ وہ نشانی تھی 100 اونٹوں کی. وہاں پہ اب گھر بنا لیے ہیں. لیکن ہمیں جو عالم تھے، جو جاننے والے تھے، سینہ بسینہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ ٹکری ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں سے 100 اونٹ نکلے تھے، مولا حسن نے نکالے تھے اور ایک سوالی کو دیے تھے. اور جب آخری سوال ہوا تھا، آخری 100 اونٹ نکلا تھا، تو اس نے شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ مجھے اب پتہ لگا کہ رسول اللہ کا وارث کون ہے اور کہاں ہے. تو یہ سنت رسول ہمارے لیے قابل قبول نمونہ ہے، اور دنیا کو بتانے کے لیے یہ فرش عزا بچھا ہے. اور بچھانے کے لیے مومنین بتاتے ہیں کہ رسول کی سنت یہ ہے کہ جب عاشور کا دن ہوا نا، تو عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ جو صحابی ہیں رسول اللہ کے، جابر ابن عبداللہ، کون؟ جابر ابن عبداللہ، اس کی روایت ہے. اور دوسری روایت ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی. دو ہیں. ایک اور روایت بھی ہے، وہ ہے روایت بی بی ام سلمہ کی. یہ تینوں روایت تقریباً ایک ہے. میں نے یہ روایت اس لیے پڑھی ہے کہ اس روایت کو ڈھونڈنا آسان ہے. آپ گوگل میں یہ تینوں نام لکھ لیں، رسول اللہ کی سیرت اور عاشور کا دن اور جابر ابن عبداللہ، بی بی عائشہ لکھیں، اور کامہ لکھیں، بی بی ام سلمہ لکھیں. آپ کو کتابوں کے نام بھی آ جائیں گے، صفحہ نمبر بھی آ جائے گا، جلد بھی آ جائے گا، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کا لباس اس وقت مٹی سے بھرا تھا. بیبیاں بھی پوچھتی ہیں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ بھی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ یہ آپ کا حال، تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میں کربلا سے آیا ہوں. اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی سنت کا یہاں تک بھی پتہ لگ جائے کہ رسول اللہ کے اس دن جو کپڑے تھے وہ کربلا کی دھول والے تھے، تو یہ کربلا والوں کے جلوس میں تو آ سکتا ہے نا. رسول اللہ کے یہ گریبان چاک تھا، تو یہ بھی اپنا گریبان چاک کر سکتا ہے. ان کے جو آستین تھے یہ اوپر کیے ہوئے تھے، تو یہ کم از کم اتنی تو عزاداری کر سکتا ہے نا. ورنہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس دن، جس دن رسول اللہ غمزدہ تھے، اس دن تو آپ سفید کپڑے پہن کے، استری لگا کے، کلف لگا کے، عطر لگا کے گھوم رہے تھے، میرے بچے کی عزاداری نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب آخری ضربت چلی ہے نا مولا حسین کے اوپر، جب آخری ضربت چلی ہے تو رسول اللہ نے بھی فرمایا اے بیٹی زہرا، اب یہ آخری ضربت ہے حسین پر، اب اس کو میں نہیں دیکھ سکتا، تم جانو تو تمہارا حسین جانے. اور حسین جب شہید ہو گئے تو ایک اور ظلم ہوا ہے، بس ایک روایت آپ سے عرض کروں گا. اس کے بعد یہ جو سر کو قلم کرنے والا ملعون ہے نا، یہ ان پاک زلفوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، سر کو جدا کر کے، اور اس سر کو
اپنے ہاتھ میں لے کے عمر سعد کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے عمر سعد مجھے انعام دے دو، میں نے زہرا کا فرزند قتل کر دیا ہے، میں نے زہرا کے فرزند کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا ہے، مجھے انعام دے۔ تو پتہ ہے عمر سعد کیا کہتے ہیں؟ عمر سعد کہتے ہیں ابھی ایک کام باقی ہے، ابھی ان کے جو جسم ہے نا، ان کے جو لاشیں ہیں یہ پامال نہیں ہوئے ہیں، ہر ایک لاش کے لیے 2 گھوڑے لے لیں، ایک کو مغرب کی طرف دوڑائیں، ایک کو مشرق کی طرف دوڑائیں، ہر ایک لاش کے لیے 2 گھوڑے ہیں، لیکن مولا حسین کی لاش کے لیے 10 گھوڑوں کو تیار کیا ہے۔ عزیزو مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف جب نکل گئے اور لاشوں کی پامالی ہو گئی، اور جب آج کے دن بیویاں آئی ہیں اپنے بھائی کے اس پامال شدہ لاشوں کے اوپر، تو ایک بی بی اپنے بھائی کا ایک لاش کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر کہتی ہے تم میری اماں جائے حسین ہو، تم میرے بھائی حسن کے بھائی ہو، تم علی کے فرزند حسین ہو، تم وہ میرے بھائی ہو جس کو ہماری اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔